قرآن کریم میں آپ پڑھیں گے تو اللہ جل شانہ نے جہاں برگزیدہ انبیاء کرام علیہ السلام کے تذکرے فرمائے، ان کے واقعات نقل کیے، وہی خواتین کے بھی واقعات اللہ نے قرآن کریم میں نقل کیے۔ اسی لیے بزرگوں کے واقعات میں صرف مردوں کے واقعات ذکر نہیں کیے جاتے ہیں، بلکہ خواتین کے بھی ایمان افروز واقعات ذکر کیے جاتے ہیں۔ آج کی مجلس میں ہمارے علماء کرام نے جناب فاروق اعظم صاحب کی اہلیہ محترمہ علیہ الرحمہ کے بارے میں جو کہا وہ اللہ کی ایک شہادت ہے جو ان کی مغفرت کی اور ان کی آخرت میں اچھے اور اونچے درجات کے ملنے کی خوشخبری ہے۔ صالحین جب کسی کو اچھا کہیں، جن کی سرپرستی میں یہ اس بارونق باوقار جلسے کا انعقاد ہو رہا ہے، ہمارے سرپرست، ہم سب کے سرپرست جناب فاروق اعظم صاحب، تبریز قاسمی صاحب جو پچھلے ہفتے بھر سے ممبئی کے دورے پر ہے، بدقسمتی سے مل کے ان سے عاجل حالت ہوئی، تمام علماء کرام اور میرے پیارے بچوں، جو باتیں یہاں پر اب تک ہوئی ہیں، سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا فاروق اعظم صاحب کو کہ آج کی اس دعائیہ نشست کو انہوں نے اصلاح معاشرے کے پروگرام میں تبدیل کر کے میں سمجھتا ہوں کہ مرحومہ کے لیے ثواب جاریہ میں بے انتہا اضافہ کیا ہے۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مرحومہ کو کروٹ جنت نصیب کرے، ان کے درجات بلند کرے، اور تمام لوالقین کو، خاص کر ہمارے فاروق اعظم صاحب اور ان کے جو صاحبزادے اور گھر کے تمام افراد کو جنت الفردوس میں جاتا ہوں۔ سلیم صاحب اور کچھ ہی دیر میں ہمارے یہاں تشریف لا رہے ہیں مشہور عالم دین اور انڈیا ملی کونسل کے سیکرٹری نائب صدر مولانا انیس الرحمان قاسمی صاحب۔ اب تمام حضرات کی اجازت کے ساتھ میں اپنی بات کو شروع کرنا چاہتا ہوں، اور سب سے پہلے میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں جناب فاروق اعظم صاحب کو کہ انہوں نے اپنی بیگم کے انتقال پر تعزیتی نشست کا انداز ہی تبدیل کر دیا ہے، صدقہ جاریہ کا کام کیا ہے، اور ایک ایسا کام جو لوگوں کے اصلاح کا ذریعہ بنے، جس کام کے ذریعے سے لوگوں کی زندگی کو رہنمائی ملے، جس تقریب کے ذریعے سے جہالت سے روشنی پیدا ہو، ضلالت اور گمراہی کی وجہ نور و ہدایت کے حوالے سے بات کی جائے، ایک مبارک اقدام ہے۔ اور یہ جو سوچ ہے، شاندار سوچ ہے، اور فاروق اعظم صاحب مبارکباد کے حقدار ہیں۔ اور جیسا کہ علامہ حسنی صاحب نے بتایا کہ محترمہ فیروزہ تبسم اعظم صاحبہ جنگ لڑ رہے تھے ہندوستان کی فوج سے جو سندھ کے اس پار ہے، اور رات کو اپنے طبیبوں کو لے کر آتے تھے دشمن فوج کے خیمہ میں، کیونکہ یہاں طبیب نہیں ہوتے تھے، وہاں ڈاکٹر نہیں تھے، تو اپنے ڈاکٹروں کے ذریعے، اپنے طبیبوں کے ذریعے اپنی دشمن فوج کا علاج کراتے تھے، ان کو سہولت فراہم کرتے تھے، کیونکہ ان کو بطور انسان سبھی سے ہمدردی تھی، سبھی سے محبت تھی، وہ تفریق نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وہ جانتے ہیں کہ جنگ ایک اصول کی بنیاد پر ہو رہی ہے، کیونکہ ہماری عرب کی بیٹی کا اغوا کیا گیا، ان کے ساتھ زیادتی کی، لیکن دوسری طرف وہ زخموں میں ان کو تڑپتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے تھے، اس لیے رات کو اپنے ڈاکٹر کو بھیج کر ان کا علاج کراتے تھے۔ تو یہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ سبھی کی مدد کرو، اگر کوئی بھوکا
کوئی پیاسا ہے، کوئی ضرورت مند ہے تو اس سے اس کا مذہب پوچھے بغیر، اس کا نام پوچھے بغیر، اس کی شناخت پوچھے بغیر اس کی مدد کرو۔ اگر کوئی پانی کے لیے ترس رہا ہے تو اس سے اس کی شناخت پوچھے بغیر اس کو پانی پلاؤ۔ اگر کسی کو اسکول میں کالجز میں تعلیم حاصل کرنی ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ غربت کا شکار ہے، تو آپ کو اس کی مدد کرنی ہے، اس کا نام پوچھے بغیر، اس کا مذہب پوچھے بغیر۔ یہ ہمیں اسلام سکھاتا ہے اور یہ قرآن نے سکھایا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ کہ تمام اولاد آدم کا، دنیا کے تمام انسانوں کا احترام ضروری ہے، ایکوالٹی، مساوات، انصاف، بھائی چارہ، آزادی کو نافذ کرنا ہمارے معاشرے میں ضروری ہے۔ اور یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب ہم مذہب، مسلک، ذات، برادری سے اوپر اٹھ کر معاشرہ میں سبھی کو ساتھ لے کر چلیں گے، سبھی کو ساتھ لے کر آگے بڑھیں گے، مذہب ذات کو پوچھے بغیر سبھی کی مدد کریں گے، سبھی سے مدد لیں گے اور اسی طرح کی مجلسیں بلاتے رہیں گے۔ اسٹیج پہ لگا ہوا جو بینر ہے اس پہ جو لکھا ہوا ہے اسلامی معاشرہ کانفرنس، بڑی خوبصورت بات ہے۔ معاشرے کا خیال رکھنا، آپ دیکھ رہے ہیں اس کے دائیں طرف دعائیہ جملہ لکھا ہوا ہے مرحومہ کے لیے۔ میں فخر کے ساتھ اس بات کو کہنا چاہتا ہوں، اسی اسٹیج پہ وہ شخصیت موجود ہے جن کو ہم اپنی زبان سے حاجی محمد فاروق اعظم صاحب کے نام سے جانتے ہیں۔ آج جن کے لیے دعائے مغفرت کرنے کا اعلان کیا گیا ہے، ان کے شوہر ہم سب کے بیچ میں حاجی محمد فاروق اعظم صاحب خود تشریف لائے ہیں۔ کیا کہوں، میں تقریباً حاجی صاحب کو 20 سال سے جانتا ہوں۔ حاجی صاحب اللہ ملت، قوم، ملک سبوں کی فکر رکھتے ہیں، اور ایسے مومنٹ پہ جب دعائیہ جملہ ہو پھر بھی ملت کا فکر ہو، قوم کے لیے فکر ہو، تو ایسی شخصیت کو تو سر جھکا کر سلام کرنے کا جی چاہتا ہے، جن کی اہلیہ محترمہ ابھی چند دن قبل دنیا فانی سے رحلت کی گئی ہو، اور اس موقع پر بھی اگر ملت کا فکر ہو تو ایسی شخصیت کے بارے میں میں کیا تعریف کروں اور ان کے لیے کیا جملے کہوں، شاید میرے پاس ایسے جملوں کی کمی ہے۔ بس جناب حاجی محمد فاروق اعظم صاحب، دنیا کا سب سے انمول تحفہ جو ہے وہ ماں ہے، ماں سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ ایک شخص خاتم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ یا نبی اللہ، اگر ماں اور باپ دونوں ایک ہی وقت میں آواز دیں تو کن کی آواز پر لبیک کہنا چاہیے؟ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ ماں کی آواز پر۔ پھر اس نے سوال کیا کہ یا نبی اللہ، اگر ماں اور باپ دونوں ایک ہی وقت میں آواز دیں تو کن کی آواز پر لبیک کہنا چاہیے؟ پیغمبر اسلام نے کہا ماں۔ پھر تیسری مرتبہ جب اس نے سوال کیا تو کہا ماں۔ یعنی پیغمبر اسلام یہ اپنی امت کو بتانا چاہتے ہیں کہ ماں کا رتبہ باپ سے ڈبل ہے، ماں کا رتبہ باپ سے کیا ہے؟ ڈبل ہے۔ اس لیے کہ ماں اس کائنات میں لاتی ہے اور ماں ان اذیتوں کو برداشت کرتی ہے جسے کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ ماں بھوکے رہ جاتی ہے، بچوں کو بھوکا رکھنا پسند نہیں کرتی ہے۔ ماں
गीले पे सो जाती है, लेकिन बच्चे को छाती पे सुलाती है, बच्चे को सीने पे सुलाती है। आपने सुना होंगे हमारे बीच में बहुत बड़ी शख्सियत तशरीफ फरमाया, उनसे बहुत प्यारी बातें समाप्त करवाएंगे। सिर्फ 1.5 मिनट हम जिस की उम्मत में है